کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ اطہرین کل یا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبالنصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمد اللہ تعالی وبجاہ سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج ہم الہدایہ قرآن کلاس میں سورۃ الرحمن جو کہ قرآن کریم کی دلہن ہے اس کا تیسرا رکوع پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ان پیارے اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھی اپنے خوف اور اپنی فرما برداری کا مقام رکھا ہے اور آخرت میں بھی اپنی رضا کا مقام رکھا ہے. اس رکوع سے پہلے دوسرے رکوع کے آخر میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جو اس دنیا میں ایسی زندگی گزار گئے یا گزار رہے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے مجرمین کا نام دیا، نافرمانوں کی صف میں شامل ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کی سزا کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اور آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اس خوش قسمت گروہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی یہ مختصر زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کے خوف میں گزارا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزارا، اور انتہائی فرما برداری کے باوجود بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے سے خوف زدہ رہے. ان لوگوں کا انجام کیا ہے، ان کی دنیا کی زندگی کیسی ہے اور آخرت میں ان کا انجام کیسا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان. واو اور لمن، اس کے لیے جو خافا خوف زدہ رہا، ڈرتا رہا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، مقام کے معنی کھڑا ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، اس کے لیے جنتانی دو باغ ہوں گے، اس کو دو باغ ملیں گے. یعنی اس کے اندر ان لوگوں کا بیان ہے اللہ رب العزت کی زبان پاک سے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ہمیشہ خوف زدہ رہے. اب مقام کا معنی اگر لیں ظرف کے مقام پر، یہ اسم ظرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس جگہ سے ہمیشہ ڈرتے رہے، اس جگہ کھڑے ہونے سے ہمیشہ ڈرتے رہے جہاں کھڑے ہو کر ان کو رب تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا. اللہ رب العزت کے روبرو کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے سے ہمیشہ ڈرتے رہے. اس لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا اللہ کے خوف میں کہ جس میں ان کی پکڑ ہو یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو. یہ ظاہر ہے، حقیقت ہے کہ جب بندہ ایک برے انجام سے ڈرتا ہے تو پھر وہ برا کام کرتا ہی نہیں. اسی لیے اللہ پاک نے وہ انجام پہلے ہی بتا دیے، برائی کے انجام بھی بتا دیے اور اچھائی کے انجام بھی اللہ پاک نے بتا دیے. تو وہ لوگ اس سے مراد ہیں جو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے خوف زدہ ہیں کہ جس وقت اللہ رب العزت کے حضور میدان محشر میں کھڑے ہو کر حساب دینا ہوگا. کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نام عمل ہر کسی کا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ میدان محشر میں جب ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، ایک تیز ہوا چلے گی اور ہر شخص کا نام عمل اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ نام عمل لکھا ہوا ہمارے گلوں میں موجود ہوگا، اور جب نام عمل ہاتھوں میں آئے گا تو جن کے دائیں ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں
تو نے کامیاب کر دیا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ عمل آنے کا مطلب یہ کہ وہ کامیاب لوگ ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں خوف خدا میں زندگی گزاری اور ہر گناہ سے بچتے رہے، ہر نافرمانی سے بچتے رہے، اور کوئی بھی دنیا کی آلائش اپنی زندگی میں نہیں آنے دی۔ ہزار آرزویں ان کے سامنے آئیں، ہزار حسن آئے، رنگینیاں آئیں، اسٹیٹس آئے، لیکن انہوں نے ہر چیز کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں ٹھکرا دیا، اور اللہ رب العزت کے خوف میں رہ کر ہر قدم اٹھایا، کہ ہر قدم یہ سوچتے ہوئے اٹھایا کہ یہاں بھی ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھایا اور پوری زندگی گزاری، تو ان کے دائیں ہاتھ میں نام عمل آئے گا۔ اور جنہوں نے اپنی مانمانیاں کی، نفس کی غلامی کی، باطل کی غلامی کی، اور دنیا داری میں سب کچھ انہوں نے سودے کیے اور اللہ رب العزت کی محبت اور خوف کو بالکل بھلا دیا، تو ان کے نام عمل ان کے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ پھر وہ روئیں گے، چیخیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ناکام ہو گئے۔ تو پھر ہر کسی نے اپنے نام عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کے حساب دینا ہوگا، اور اس حساب کے تحت پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا جانا کدھر ہے، ٹھکانہ کدھر ہے۔ آیا دائیں طرف جنت کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے، یا بائیں طرف دوزخ کی طرف اس کا ٹھکانہ ہے، نعوذ باللہ من۔ تو آج جو لوگ اللہ رب العزت کے خوف میں رہتے ہیں اور کوئی بھی ایسا عمل، کوئی فعل ان سے سرزد نہیں ہوتا کہ جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جائے یا ان کا ظاہر و باطن ناپاک ہو جائے، ویسا کوئی عمل نہیں کرتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے 2 باغ ہوں گے، 2 جنتیں ہوں گی۔ اور اگر لفظ مقام کو تو اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ ہر وقت اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ان کا رب ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس بات پر تو ہر مسلمان کا اعتقاد ہے، ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر راز کو وہ جانتا ہے۔ تو وہ اس بات سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی فرما رہا ہے، ہمارے ہر قول اور فعل کو سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہر حرام سے بچنا ہے، حرام کمائی سے بھی بچنا ہے، حرام بولنے سے بھی بچنا ہے، حرام دیکھنے سے بھی بچنا ہے، حرام پہننے سے بھی بچنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے سب کچھ کہ حلال کیا حرام کیا ہے۔ تو جو لوگ ہر حرام کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں اور ہر وقت زندگی گزارتی ہے سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ان کی زندگی پاک گزرتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے پھر کیا اصلاح ہے؟ ان کے لیے جنتان، 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں۔ اور اگر مقام کو مصدر میمی کے طور پہ لیا جائے تو دوسرا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونے سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ مثلا 5 وقت کی نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے تو وہ خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، وضو کر کے خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان کے جسم کانپ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ محبوب کی شان کے شایان نہ ہو۔ تو ہر صورت اللہ کا خوف رکھنے والے ان کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے حضور، اللہ کی جناب میں کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو پھر ان کی نمازوں کا مقام دیکھ لیجئے کہ ان کی نمازوں کا مقام کیا ہوگا، کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر ہماری طرح ادھر ادھر کی سوچ نہیں سوچتے، بلکہ مولا علی شیر خدا سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پنڈلی میں جب تیر لگا، تیر نکالنے میں تکلیف ہو رہی تھی تو فرمانے لگے دوستو ٹھہرو، میں نماز نیت کر لوں، نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر تیر نکال دینا۔ آپ نے نماز نیت کی اللہ کے حضور
نماز نیت کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ کی پنڈلی سے تیر نکال لیا گیا، تیر نکل گیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا نماز پوری کر کے تو فرمانے لگے بھی تیر نکل گیا یا نہیں؟ دوستوں نے عرض کی حضور تیر تو نکال لیا گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو یہ ہے خوف خدا میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہیں تو صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو نماز میں ان کا یہ حال ہے، حالت ہے، تو پھر نماز سے باہر کیا ہوگی کہ وہ ہر لمحہ خوف خدا میں رہتے ہیں، کسی لمحہ بھی اللہ کے خوف سے باہر نہیں جاتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی کہ جو عشق میں بھی کمال پہ ہیں، ایمان میں بھی کمال پہ ہیں، اللہ کی رضا میں بھی کمال پہ ہیں، اور اللہ کی دوستی میں بھی، صداقت میں بھی کمال پہ ہیں، ایک روز قیامت کے بارے میں سوچنے لگے، میزان، جنت اور دوزخ وغیرہ اور واقعات حائلہ پر غور کرتے کرتے لرز اٹھے اور کہنے لگے کہ اے کاش میں چارہ ہوتا، اے کاش میں چارہ ہوتا، کوئی جانور آ کے مجھے کھا لیتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، پیدا ہوا ہوں تو حساب دینا پڑے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، اور اکثر حول قیامت اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا خیال کر کے بے قرار ہوتے رہے۔ تو اس وقت پھر ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سبحان اللہ، قربان جائیں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے ایمان میں وہ کمال ہے کہ انبیاء کے بعد ان کا ایمان سب سے بلند ہے، مومنین میں سب سے بلند ہے ان کا ایمان، پھر عشق میں کمال ہے، قربانیوں میں کمال ہے، ہر لمحہ ہر سانس قربان ہے تو خدا پر اور مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے حق میں پھر ان کا خوف دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ جتنا کوئی خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا دل خدا کے خوف سے بھرا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر دل خوف سے بھرا ہے، اللہ کے خوف سے بھرا ہے، اور خوف خدا میں رہتے ہوئے، دل میں خوف خدا میں ہوتے ہوئے اس شخص کا ہاتھ کوئی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف عمل نہیں کرتا، غیر شرعی عمل اس کی زندگی میں داخل ہی نہیں ہوتا، تو پھر وہ یقین کر لے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اور جتنا خوف زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا، جتنا قرب زیادہ ہوگا اتنا خوف زیادہ ہوگا۔ اور اگر دل بے خوف ہے اللہ رب العزت سے، اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ کروڑ بار نعوذ باللہ دل بے خوف ہے، دل میں خوف نہیں، اور گناہ کرنا آسان ہے، گناہ کی لذت لینا آسان ہے، گناہ کو پسند کرنا آسان ہے، تو پھر یہ جان جائیں کہ وہ دل خدا سے دور ہے، وہ دل خدا کے قریب نہیں ہے، بلکہ وہ دل خدا سے دور ہے۔ تو خدا کے قرب کی پہچان کرنی ہے تو وہ اسی میں ہے کہ اتنا ہی زیادہ خوف خدا دل میں ہوگا، جیسے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر ہماری زندگیاں قربان، ہماری نسلیں قربان، سب کچھ قربان۔ ان کا مقام دیکھیں کیا ہے، قرب خدا میں کیا مقام ہے، اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑتے ہوئے اس قدر رو رہے ہیں، اے اللہ میں گناہ گار مجھے بخش دے، اے اللہ میں گناہ گار مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ تو اس وقت کا کوئی بادشاہ وہاں پہ طواف کر رہا تھا، وہ بھی سن کر رونے لگا کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا کوئی گناہ گار شخص ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرما دے، بخش دے۔ طواف پورا کرنے کے بعد اس کی خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں یہ کون ہے، جب دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور خود بے ہوش ہو گیا کہ وہ رونے والا کون تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں رونے والا وہ کوئی اور نہیں تھا،
وہ مولا علی شیر خدا کا پوتا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، اور حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین، کہ خدا کا خوف جتنا زیادہ ہوتا ہے، جتنا خدا کا قرب زیادہ ہوتا ہے، اتنا خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتیں ہیں، 2 باغ ہیں۔ اب یہ 2 باغ جو ہیں یہ کون کون سے ہوں گے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک باغ ان میں سے وہ ہوگا جس میں ان کی رہائش ہوگی۔ جنت عدن کے اندر ایک باغ وہ ہوگا جس میں ان کا رہائشی محل ہوگا، جہاں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ رہیں گے، اور دوسرا وہ محل ہوگا جہاں ان کی عام نشست ہوگی۔ جیسے بڑے بڑے دنیا داروں کی بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں پنچایتوں کے لیے اور دوستوں کی مجلسوں کے لیے، اور ایک بڑا بنگلہ ہوتا ہے رہنے کے لیے، تو اللہ کے خوف میں زندگی گزارنے والوں کے لیے 2 محل ہوں گے، 2 جنتیں ہوں گی۔ ایک جنت جس میں ان کے رہائشی محل ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہاں پہ رہیں گے، اور دوسری جنت جہاں پر ان کی عام نشست ہوگی، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یتنازعون فیہا کأس لا لغو فیہا ولا تاثیم، اس کا دلکش سما ہوگا کہ ایک دوسرے کو جام پیش کیے جائیں گے، شراب طہورہ کے، جنتی نہروں کے جام پیش کیے جائیں گے، جن میں نہ نشہ ہوگا، نہ کوئی لغو بات ہوگی، بلکہ وہاں پر سرور ہی سرور ہوگا، رضائے خداوندی کا سرور ہوگا، قرب خداوندی کا سرور ہوگا، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہاریں ہوگی جو اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ کے خوف میں رہے، اور کوئی بھی گناہ انہوں نے کرنا گوارا نہیں کیا، کوئی بھی حرام کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کو بھی نہیں جھٹلاتے، بس ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی یہ آیت مبارکہ آئے تو اس کا جواب ضرور اس طرح سے دیا کرو کہ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ ذواتا افنان، ذواتا یہ ذاتہ کی جمع ہے مؤنث کے لیے، یعنی وہ دونوں، افنان ٹہنیاں، فنن کی جمع ہے افنان، یعنی وہ دونوں باغ جن کا ذکر گزرا ہے یہ پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں والے ہوں گے، یعنی ان کے اندر ایسے درخت ہوں گے جن کے اندر بے شمار ٹہنیاں ہوں گی، اور وہ ٹہنیاں پھلوں سے لدی ہوئی ہوں گی، کثیر پھل ہوں گے ان ٹہنیوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا، ان دونوں باغوں میں، عینان تجریان، عینان 2 چشمے ہوں گے، عین ایک چشمہ، عینان 2 چشمے، 2 چشمے ہوں گے، تجریانی جو جاری ہوں گے، بہہ رہے ہوں گے، بہتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ابھی لوگوں کا انجام دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو اللہ کے خوف میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے قرب میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے سودے نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے سودے کرتے ہیں۔ تو علامہ بغوی نے ایک بڑی پیاری حدیث شریف نقل کی ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسافر کو رہزنوں کا ڈر ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے جو ڈرتے ہیں، ان کی مثال حضور نے یہ دی ہے کہ جس مسافر کو رہزنوں کا ڈر ہوتا ہے وہ سوتا نہیں، رات بھر چلتا رہتا ہے، رات بھر چلتا رہتا ہے، اور جو رات بھر چلتا رہتا ہے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کا سامان بہت قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ کا سامان بہت گراں ہے، بہت قیمتی ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا سامان جنت ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ اس خوف سے مراد کیا ہے کہ جو سامان اللہ پاک نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ہماری ملکیت بنانے کا وعدہ کیا ہے، وہ بہت قیمتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور اس کو بچانا ہے تو پھر سونا نہیں ہے، جاگنا ہے، اور محنت کے ساتھ سفر کو جاری رکھنا ہے۔ خوف زدہ اس بات سے رہنا ہے کہ اگر سو گئے تو کہیں یہ سامان کوئی لوٹ کر نہ لے جائے، کوئی ڈاکو لوٹ کر نہ لے جائے۔ اور اس میں خوف میں سونے سے مراد کیا ہے؟ غفلت ہے، غفلت، کہ کہیں بھی جو دم غافل سو دم کافر۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھڑی ایک سانس بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دم غافل، جو دم ہمارا غفلت میں گزرا ہے، سو دم کافر، تو یہ کافر گزرا ہے۔ غفلت جو ہے اس میں نفس لوٹ سکتا ہے، شیطان لوٹ سکتا ہے، اور اللہ کا جو سامان ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ جنت، تو اس کو سنبھالنا ہے۔ تو پھر غفلت نہیں کرنی اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے غفلت نہیں کرنی۔ جو ہی غفلت میں آئے، غافل ہوئے، تو دشمن ہر وہ گھڑی تیار کھڑا ہے، نفس اور شیطان کی صورت میں، جو تمہیں نظر نہیں آتا، مگر اس طرح سے وہ لوٹ لیتا ہے، لوٹ کر لے جاتا ہے کہ بندے کو خبر تک نہیں ہوتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ ہمیں بتا دیا کہ ہر وقت اللہ کے خوف میں رہو۔ اگر اس گراں قدر انعام کو سنبھالنا ہے جو جنت کی صورت میں ہے، تو پھر اللہ کے خوف میں رہنا پڑے گا۔ تو ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اب ہم نے کیا کہنا ہے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ فِيهِمَا، فی کے معنی میں ہما، وہ دونوں باغ، ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے، ہر طرح کے پھل ہوں گے، میوے ہوں گے۔ زوجان، جن کی 2 قسمیں ہوں گی، ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ ہر پھل کی ایک قسم وہ ہوگی کہ جس کو جنتی جانتے ہوں گے، انشاءاللہ الکریم ہم جنتی اس کو جانتے ہوں گے، اور دوسری قسم وہ ہوگی جو جنت میں ہی پیدا ہوگا۔ یعنی ایک پھل تو وہ ہوگا کہ جس کو پہچان لیں گے، جیسے پہلے پارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب ان کو کھانے کے لیے پھل جنت میں دیے جائیں گے، قالوا، وہ کہیں گے رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے ہیں، یہ پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کیونکہ ان کو وہ پھل، جنتی پھل جو ہیں وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل ہوں گے، جیسے آم ہے، انار ہے، جو جنتی پھل ہیں، جیر ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، کیلا ہے، یہ سارے پھل جو دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے جنت میں بھی ہوں گے۔ اور جنت میں جب یہ پھل ملیں گے تو پھر ہم کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ تو اس طرح کے پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، یہ دنیا میں کھائے ہوں گے، تو وہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ذائقے میں بھی، شکل میں بھی، لیکن ان سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔
اور دوسری قسم کے وہ پھل ہوں گے، اسی ایک پھل کی دوسری قسم جو ہوگی ہر پھل کی، وہ ایسی ہوگی جو جنت میں ہی پیدا ہوگی، وہ جنتی پھل ہوگا، اس کو ہم نہیں پہچان سکیں گے، وہ نئی چیز ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو یہ ہر قسم کے پھل ہوں گے جن کے دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے جواب کیا دینا؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی جزا کیا ہوگی ایسے لوگوں کی جو اللہ والے ہیں، مصطفیٰ والے ہیں۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، متکئین وہ تکیہ لگائے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ، علی پر، فرشن فرش کی جمع ہے بستر، فرش عربی میں بستر کو کہتے ہیں، فرش اس کی جمع ہے، بستروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، بطائنها جن کے استر کہتے ہیں جو جیسے آپ نے بیڈ شیٹ بچھائی ہوئی ہے بیڈ پہ، تو بیڈ شیٹ بعض ڈبل بنی ہوتی ہیں، اوپر ایک اور کپڑا ہوتا ہے، اندر ایک اور کپڑا ہوتا ہے، تو ان کا استر جو ہے یعنی اندر کا حصہ جو ہے من استبرق، وہ قنادیز کا بنا ہوگا۔ قنادیز کہتے ہیں موٹے ریشم کو، یعنی ان کے استر جو ہیں بستروں کے اندر کے حصے جو ہیں وہ موٹے ریشم کے ہوں گے، سبحان اللہ، جنتی ریشم، اس کی مثال دنیا میں کہاں مل سکتی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ فلاں ریشم کی طرح، تو ان کے استر جو ہیں وہ قنادیز کے ہوں گے یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے، سبحان اللہ۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، جنا کے معنی ہے ایسے پھل، اس کا مطلب ہے پھل، اور وہ پھل جس کو توڑنا نہ پڑے بلکہ چن کے اتار لیں۔ اب جس کو توڑنا پڑتا ہے اس میں ذرا تھوڑی مشقت ہوتی ہے، اور جس پھل کو چنا جائے وہ آسانی سے پکڑ کے وہ اتر جاتا ہے، اس کو زور نہیں لگانا پڑتا، مشقت نہیں کرنا پڑتی۔ تو وہ پھل ہوں گے چننے والے، چنے جانے والے، الجنتینی ان دونوں باغوں کے، دانن وہ جھکے ہوں گے، ان کی شاخیں جو ہیں ان پھلوں سے لدی ہوئی جھکی ہوگی، یعنی اس طرح کے پھل ہوں گے وہ کہ جنتی لوگ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے جس ٹہنی کو چاہیں گے کہ یہ سامنے پھل آ جائے تو وہ ان کے پاس جھک کر ان کے پاس آ جائے گا، اور وہ آرام سے پکڑ کے اس کو توڑ کے کھا لیں گے، یعنی محنت نہیں کرنا پڑے گی توڑنے کے لیے، اٹھنا نہیں پڑے گا، بلکہ ایسے پکڑیں گے ایسے ان کے ہاتھ میں آ جائے گا آسانی سے، اور جہاں بیٹھے ہوں گے ٹہنیاں جھک کے ان کے پاس آ جائیں گی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں اور دوزخ کی آگ سے بچا کے ہمیں بھی جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ آگے سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں فِيهِنَّ قاصرات الطرف، فِيهِنَّ ان باغوں میں، فی کے معنی میں، ہننا وہ باغ، ان باغوں میں قاصرات الطرف نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، قاصرات جھکا کر رکھنے والی، نیچی رکھنے والی، طرفی نگاہیں یعنی نیچی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی، سبحان اللہ، یعنی شرم و حیا سے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ان کی اتنی خوبصورت آنکھیں، وہ جن آنکھوں کی تعریف اسپیشل قرآن پاک نے فرمائی، کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت اور کتنا شرم و حیا، اور یہاں سے میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس آنکھ میں شرم و حیا ہوتی ہے اس میں اللہ پاک کی طرف سے حسن ہوتا ہے، قدرتی حسن ہوتا ہے اس کے اندر۔ نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، اور ان کا مقام پاکیزگی کا اور طہارت کا یہ مقام ہوگا کہ لم یتمثہن، لم یتمس نہیں چھوا ہوگا، ہن ان کو،
ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے، کسی انسان اور جن نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ اب یہ کون ہوگی؟ یہ ان جنتی مردوں کی بیویاں ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے، اسلام کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، کہ اللہ پاک نے جنتی عورتوں سے، عورتوں کا جب ذکر کیا ہے، اس سے مراد حوریں بھی ہیں اور اس سے مراد جنتی عورتیں بھی ہیں کہ جو جنتی مردوں کو ملیں گی، ان کا جب ذکر کیا ہے تو ان کا حسن بیان کرنے سے پہلے اگلی آیت میں ان کا حسن آئے گا، کیسا حسن ہوگا، اس سے پہلے اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کی شرم و حیا کو بیان فرمایا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ شرم و حیا جس عورت میں ہوتی ہے تو شرم و حیا ہی اس کا حسن ہوتا ہے، اور وہی عورت حسین ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور جنت میں یہ حسن اسی کو ملے گا جس حسن کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہی عورت، اسی عورت کو جنت میں وہ حسن ملے گا کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے جس کی نظروں میں شرم و حیا ہوگی، جس کی ذات میں شرم و حیا ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے کہ اگر ہم بے پردہ نکلتے ہیں تو ہماری آنکھیں تو جھکی ہوئی ہیں، ہماری نظریں تو، نظروں میں شرم ہونی چاہیے۔ بعض بہنیں کہہ دیتی ہیں، بیٹیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں زیادہ تبلیغ نہ کریں، نظر کا پردہ ہوتا ہے، نظر کی شرم ہوتی ہے، تو ہماری نظروں میں شرم و حیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے صرف نظر کی شرم و حیا نہیں فرمائی، ساتھ ہی اس کے فرمایا کہ ان کے جسم بھی ایسے ہیں جن کی طرف کبھی کسی مرد، انسان یا جن کی نظر تک نہیں گئی، ان کے جسم بھی غیر مردوں کی نظر سے پاک ہیں۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، مطلب کیا ہوا کہ ان کے جسموں کو بھی، ان کی ذات کو کبھی کسی انسان یا جن کی نظر یا ہاتھ نے چھوا تک نہیں۔ اور ہم سب کو پتہ ہے، حدیث پاک یہ بار بار سنائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت بن صبر کر گھر سے نکلتی ہے، غیر مردوں کی نظر کا نشانہ بنتی ہے، تو غیر مرد کی گندی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ زہر سے بھرا ہوا تیر اس کے جسم پر پڑتا ہے۔ تو ان عورتوں کی، جنتی عورتوں کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے ان کے شرم و حیا کو پہلے بیان فرمایا اور بعد میں ان کے حسن کو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے وہ شرم و حیا والی عورتیں ہیں، اس لیے کہ عورت کے اندر حسن و جمال اس وقت ہی قائم ہوتا ہے جب اس کے اندر شرم و حیا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کریم ہمیں فرما رہا ہے۔ وگرنہ اس کے بغیر کیا ہے؟ اگر عورت کے اندر شرم و حیا نہیں، بے غیرتی ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور جسم فروشی ہے نعوذ باللہ، اور جسم نمائی ہے نعوذ باللہ، یہ جسم جو چھپانے کے لیے اللہ پاک نے دیا ہے اس کو وہ نمایاں کر کے غیر مردوں کی نظر کا نشانہ بنتی ہے، تو پھر وہ گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈھیر ہے۔ وہ اس شان پہ پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جس شان والی عورتیں اللہ پاک نے یہ جنت میں جن کا بیان فرمایا، تو اس کو ایک گندگی کا ڈھیر ہے جس پر کوئی جانور تو آ کر لپک سکتے ہیں، مگر کوئی انسان جو ہے ذی شعور وہ ان کو اپنا نہیں سکتا۔ جو عورتیں اپنے آپ کو، ایک تو جاہل خواتین ہوتی ہیں نعوذ باللہ، جاہل معاشرے میں پلنے والی اور دنیا داری کے سودے کرنے والی، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائیں، کہ اپنے جسموں تک کو وہ فروخت کرتی ہیں، جسم فروش ہو جاتی ہیں اور حرام کمائیاں کرتی ہیں۔ وہ تو اللہ پاک ان سب کو ہدایت عطا فرمائیں کہ ان کا معاشرہ ہی ایسا ہے، وہ ایسے ہی معاشرے میں رہتی ہیں، اور جو تعلیم یافتہ ہو کر
پڑھے لکھے ہو کر، ڈگری ہولڈرز ہو کر جو خواتین اس بات کو نہ سمجھیں کہ علم کیا ہے، علم کو خوف خدا کا نام ہے، علم تو قرب خدا کا نام ہے، علم کو تو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرنے کا نام ہے، علم تو ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، ہر حرام سے بچنے کا نام ہے. اگر وہ ایسے کام کریں، ایسے لباس پہنیں کہ جن سے ان کا آدھا جسم ننگا ہے اور آدھا ڈھکا ہوا ہے، اور جو ڈھکا ہوا ہے وہ ننگے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ پتہ ہے سب کو کہ جو جاہل ہوگا اس کی تو چھوٹ ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ میرے اوپر کتنا پردہ فرض ہے، جن خواتین کو یہ علم ہے کہ ہمارے اوپر کتنا پردہ فرض ہے اور کتنا ہم اپنے آپ کو بے پردہ رکھ سکتی ہیں، اسلام کا حکم کیا ہے، اسلام کی چاہت کیا ہے، ہمارے اوپر فرض کیا ہے پردے کے حوالے سے، پھر ان کی پکڑ کیا ہوگی وہ آج ہی سوچ لیں. اللہ پاک نے سب کچھ ہمیں کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ اس جہنم کے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ان کی گردش ہوگی. جنہوں نے آج اپنے جسموں کو سنبھال کر نہیں رکھا، آج شرم و حیا کے لباس اتار دیے، اور صرف دنیا کے سٹیٹس کو بنانے کے لیے، یہ سٹیٹس ہے ہمارا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، یہ سٹیٹس ہے ہمارا، تو پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاصرات الطرف، یہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ نیک بیبیاں. یہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ قاصرات الطرف جنت میں جو ہوگی، ہم صرف حوریں نہ سمجھ لیں کہ حوریں تو ہیں ہی، یہ وہ نیک بیبیاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، وہی جنت میں ان کے محلات کی زینت بنے گی. ان کے علاوہ انہیں حوریں بھی دی جائیں گی، اور وہ مسلمان عورتیں جو کسی کے نکاح میں نہیں تھیں یا جن کے شوہر نعوذ باللہ جہنم رسید ہو گئے، ان کو بھی جنتی مردوں کے ساتھ بیاہ دیا جائے گا. یہی حال مومن جنوں اور با ایمان جننیوں کے ساتھ بھی ہوگا. یعنی جو دنیا میں نیک بندوں کے ساتھ منکوحہ تھی اور انہوں نے نیکیوں میں زندگی گزاری، اللہ کے خوف میں زندگی گزاری، تو اس سے مراد وہ عورتیں بھی ہیں قاصرات الطرف، جھکی ہوئی نگاہوں والی، کہ انہوں نے دنیا میں شرم و حیا سے زندگی گزاری، تو وہ نیک بندوں کے حصے میں آئیں گی. اور یہ سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ ہر جنتی مرد کے لیے 2 دنیا کی بیویاں ہوں گی، نیک بیویاں، جنتی بیویاں، اور باقی حوریں جتنی اس کے ایمان اور اعمال کے حساب سے اس کے حصے میں آئیں گی. 70 حوریں ہیں یا 10 حوریں ہیں یا 700 حوریں ہیں یا بے حساب حوریں ہیں، وہ اس کے حساب سے ہوں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی بیویاں افضل ہوگی یا جنت کی حوریں افضل ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہماری جو دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوگی، دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوگی، جس طرح ابری استر سے افضل ہے. ابری کا مطلب بیڈ شیٹ کا اوپر کا حصہ، اور استر جو نیچے لگا ہوا. تو جس طرح ابری استر سے افضل ہوتا ہے، اس طرح سے جنت کی حوروں سے زیادہ افضل دنیا کی بیویاں ہوں گی. تو پھر حضرت ام سلمہ فرماتی میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے کہ جنت کی حوریں وہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں، دنیا میں آئی نہیں، تو وہ زیادہ پاک نہیں ہوگی؟ تو پوچھا حضور یہ کیسے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا بِصَلَوَاتِهِنَّ وَبِصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، کہ وہ اپنی نمازوں کی وجہ سے، دنیا کی عورتیں اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے،
اور اپنی عبادات کی وجہ سے ان سے افضل ہوگی۔ ان کو تو یہ کام کرنے ہی نہیں پڑے، دنیا میں رہ کے حوروں کو تو یہ کام کرنے ہی نہیں پڑے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، یعنی جو دنیا کی بیویاں ہوں گی اللہ پاک ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے بھی نرم، اور ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز، اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد ہوں گے، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نہال ہو کر کہیں گی کہ کان کھول کر سنو۔ سبحان اللہ۔ وہ عورتیں کہیں گی کہ کان کھول کر سنو، ہمیں ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی، سن لو ہم نازک اندام ہیں اور خوبصورت ہیں، خوش قسمت ہے وہ جس کے حصے میں ہم آئیں گی اور وہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اس دنیا میں پاک زندگی گزاری، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاری، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے گندے لباس نہیں پہنے، آدھے پیٹ ننگے اور آدھے ڈھکے ہوئے ساڑیاں نہیں پہنی، سر ننگے نہیں کیے، اپنے جسموں کو نمائش نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ فاطمی لباس پہنا، ہمیشہ زینبی لباس پہنا، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاری اور فاطمی لشکر میں شامل ہو گئی، تو یہ وہ خوش نصیب عورتیں ہوں گی۔ پیاری بہنوں، بیٹیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان بیٹھے بیٹھے رخصت ہو جاتا ہے، دیکھتے رہ جاتے دیکھنے والے کہ ہیں ابھی تو میرے پاس بیٹھا تھا اب جدا ہو گیا۔ تو اس مختصر زندگی کو اگر ہم سوچ لیں گے اس کے حقیقت کو اور سجا لیں گے اللہ کی محبت سے، اللہ کے خوف سے، تو انشاءاللہ الکریم آخرت میں جنت ہماری ہے، جنتی مرد ہمارے ہیں، ہمارے حصے میں آئیں گے، بلکہ ہم ان کے حصے میں آئیں گے اور وہ فخر کریں گے ہمارے اوپر۔ اور اگر اس مختصر زندگی کو ضائع کر دیا نعوذ باللہ، نفسانی خواہشات پورا کرتے کرتے اور حرام اور حلال کی تمیز نہیں کی، اور ایسی مائیں نہ بن سکیں جو بیٹیوں کو سنوار سکیں، سیدہ فاطمہ کی غلام بنا سکیں، اور ایسی بیٹیاں نہ بن سکیں جو خود سنور سکیں، تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، جس کی طرف اللہ پاک اشارہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ پاک ہمیں ان 4 کیٹیگریز کے حامل جو عورتیں ہیں ان میں شامل فرمائیں اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حل کیا جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ، جزا بدلہ کوئی اور ہوتا ہے الا الاحسان، سوائے احسان کے؟ یعنی اگر ایک بندہ احسان کرتا ہے تو دوسرے پر فرض ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بھی احسان کے ساتھ دے۔ تو یہاں احسان کرنے والا کون ہے اور بدلہ دینے والا کون ہے؟ احسان کرنے والا ہے بندہ۔ اور احسان کیا ہوتا ہے کہ جتنا فرض کیا ہے اللہ پاک نے کوئی عمل، اس کو اس کی اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں اس سے کہیں بڑھ کے سجا کے پیش کیا جائے، کہیں زیادہ بڑھ کے اور سجا کے پیش کیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندے احسان کرتے ہیں مجھ پر، تو میں ان کا بدلہ پھر احسان سے دوں گا نا۔ اور یہاں سوچ لیجئے کہ بندہ اپنی شان سے احسان کرتا ہے، عبادت کا حق ادا کرتا ہے، بندہ
اپنی شان سے عبادت کا حق ادا کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان سے نوازتا ہے۔ بندے نے یہاں پر یہ چند سال کی زندگی احسان بنا کر گزاری، تو اللہ پاک نے دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس زندگی کے بدلے وہ زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر جو عبادات ہم نے کی، جتنی اللہ نے فرض کی، اور احسان کیا، اور اللہ کے خوف میں رہتے زندگی گزاری، تو اس کا بدلہ کس صورت میں دیا؟ اس کا بدلہ عالی شان جنتوں کی صورت میں دیا، جو جنتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ تو جنت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور پوچھا کہ حل تدرون ما قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقول حل جزاء من انعمت علیہم بالتوحید الا الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو میں نے نعمت توحید سے نوازا ہے، کیا جنت کے بغیر بھی اس کے لیے کوئی جزا ہو سکتی ہے؟ جس نے جو توحید پرست بنا، ایک اللہ کی مانی ہے، کسی دوسرے کی نہیں مانی۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ صرف ایک اللہ کی ماننا، صرف ایک اللہ کو نہیں ماننا، بلکہ ایک اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی ماننا، کسی دوسرے کی نہیں ماننا۔ دوسرے سے مراد اللہ کا اپوزیشن ہے، وہ نفس ہے، وہ شیطان ہے، وہ باطل قوتیں ہیں، وہ یزیدیت ہے، وہ اسرائیلیت ہے، اس کو نہیں ماننا، صرف اللہ کی ماننا ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو نعمت توحید سے سرفراز فرما دیا، کیا جنت کے بغیر بھی اس کے لیے کوئی اجر ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے۔ یہ دو باغ جن کا ذکر گزرا ہے، ان کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے، اور یہ دو باغ ان سے ہلکے ہوں گے، اور یہ دوسرے جنتیوں کے لیے ہوں گے جو ان سے کم درجے پر ہوں گے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ انہی خوش نصیبوں کو یہ دو باغ بھی مرحمت فرمائے جائیں گے، اور بعض کا خیال ہے کہ پہلے جن دو باغوں کا ذکر گزرا ہے وہ سابقین اور مقربین کے لیے ہوں گے، اور یہ دو باغ ان سے کم درجہ کے اہل الیمین کو دیے جائیں گے۔ اہل الیمین کے لیے ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نام عمل ہوگا۔ یہ دو باغ کیسے ہوں گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو پہلے دو باغوں کے علاوہ بھی دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ مُدْحَامَّتَانِ، یہ دونوں باغ بہت سرسبز و شاداب ہوں گے۔ یعنی مدحامتان، یہ دونوں باغ بہت سرسبز و شاداب ہوں گے، باغ و بہار ہوں گے، اور گرین گراؤنڈز ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا ان دونوں باغوں میں عینان دو چشمے ہوں گے۔ عین ایک چشمہ ہوتا ہے، عینان دو چشمے ہوں گے۔ نضاختان
جن کے پانی جوش سے ابل رہے ہوں گے، ابلتے ہوئے یعنی اچھلتے ہوئے چشمے جاری ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں باغوں میں بھی، فیہما ان دونوں باغوں میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ونخل اور کھجوریں ہوں گی، ورمان اور انار ہوں گے، انار بھی جنتی پھل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ ان باغوں میں، خیرات بڑی نیک سیرت، خیرات نیکیاں کرنے والی، نیک سیرت، حسان، حسان حسینہ کی جمع، حسین کی جمع یعنی خوبصورت، یعنی نیک سیرت اور نیک صورت، اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی خواتین ہوگی، حوریں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی ان باغوں میں بھی حوریں ہوگی، پھل ہوں گے، ہر قسم کے باغات ہوں گے، سبزہ ہوگا، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اور حور مقصورات فی الخیام، حور وہ حوریں، مقصورات جو پردہ دار ہوگی، فی الخیام خیموں کے اندر، یعنی پردے میں رہنے والی، خیموں کے اندر سے مراد کیا کہ پردوں میں رہنے والی با حیا حوریں ہوگی، یعنی وہ آوارہ پھرنے والیاں نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اپنے خیموں میں جلوہ افروز رہتی ہیں، اور ان کے ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے ان کے خیموں کا گوشہ گوشہ معطر اور منور رہتا ہے، ان کے گھر کی فضا خوشی اور مسرت سے معمور رہتی ہے۔ یہ جنتی عورتیں، حوروں کی مثال دے کے ان جنتی عورتوں کا ذکر جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے گھروں میں پردے میں رہتی ہیں، اگر کہیں جانا نہ بھی پڑے تو پردے میں رہ کر مقصورات بن کے، اور آوارہ نہیں پھرتی، غیر مردوں کی نظروں کا نشانہ نہیں بنتی، بلکہ اپنے گھروں کی زینت بن کر، اپنے شوہروں کے لیے ساج بن کے اپنے گھروں کو منور اور معطر رکھتی ہیں، اور اپنے گھروں کی فضا کو خوشی اور مسرت سے بھر کے رکھتی ہیں۔ ایسی عورتیں اور ایسی حوریں ہوں گی ان جنتوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اب ان عورتوں کا مقام کیا ہوگا؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، کہ ان کو بھی اب تک لم يطمثهن نہیں چھوا ہوگا ان کو بھی، انسن کسی انسان نے، قبل ہم اس سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے، کسی انسان اور کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، یعنی بہت ہی پاکیزہ ہوگی، بہت ہی پاک صاف ستھری ہوگی، اور یہ دنیا میں جنہوں نے پاکی میں زندگی گزاری، شرم و حیا میں زندگی گزاری، اپنے شوہروں کے علاوہ کسی کی طرف تکنا بھی گوارا نہیں کیا اور نہ کسی کو اپنی طرف تکنے دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، متکئین وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، کون؟ میاں بیوی دونوں، جنتی جوڑے، جنتی جوڑے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، علی رفرفن سبز مسند پر، خضرن رفرف مسند، خضرن سبز، سبز مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم
بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعبقری احسان، اور بہت ہی خوبصورت اور نفیس، جو بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہوں گے۔ عبقری کے معنی بہت ہی نفیس ہوں گے، حسان خوبصورت ہوگی، وہ مسندیں، یعنی جو عبقری اس کو کہتے ہیں نا، جو نادر ہو، بے مثال ہو، بہت اعلیٰ ہو، نفیس ہو، تو بہت عبقری اور حسان مسندوں پر، سبز رنگ کی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تبارک، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بڑا بابرکت ہے اسم ربی کا، آپ کے رب کا نام۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اللہ پاک نے حضور کی عظمت بیان فرما دی کہ میں مصطفیٰ کا رب ہوں۔ جس کا نام اتنا برکت والا ہے وہ کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کا رب ہے۔ اے محبوب رحمت للعالمین، تیرے طفیل، میں رب ہوں سب کا۔ ذی الجلال والاکرام، جو بڑی جلال والا، عظمت والا، والاکرام، اور بہت احسان فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا دلکش انداز ہے اللہ رب العزت کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو بھی، اور ہمارے ماں باپ کو بھی، اور ہمارے رفقائے حیات کو بھی، جتنے ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں اور اہل و عیال ہیں، دوست احباب ہیں اور رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم سب کو ان سرمدی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں۔ ان حقیقی اور سرمدی نعمتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء ان شاء اللہ تعالی۔